बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सपारा हम 16वां शुरू करते हैं और सूरत हमारी अल-कहफ़ ही चल रही है। आयत नंबर 75। काला अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिआ माइया सब्रा। काला कहा, अलम क्या नहीं, अकुल लका मैंने आपसे कहा था, इन्नका के बेशक आप, लन तस्ततिआ हरगिज़ सब्र ना कर सकेंगे, माइया मेरे साथ सब्र। अब ये किसने कहा? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना, क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब वो तीसरी दफ़ा भी फिर बोले कि आपने एक नौजवान को मार डाला और एक जान को आपने मार दिया, हालांकि नफ्स के बदले नफ्स होता है, जान के बदले जान, आपने खड़े खड़े एक जवान लड़के को मार दिया। तो जाहिर है ये एक ऐसी बात थी कि इंसान देख के नहीं रह सकता। तो इस तरह अब जब तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा बस मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि सब्र करने वाली बातें ही नहीं थी, क्योंकि आपकी समझ में आने वाली बातें ही नहीं थी। और जब तक आपको पता है हमारी समझ में कोई बात ना आए तो हम भी यानी बेसब्रे ही रहते हैं कि ये क्या है, जब तक पता ना चले। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी और मेरी जुदाई है। क्यों? क्योंकि फिर ये तय हो चुका था कि उन्होंने कहा अब अगर मैंने कुछ कहा तो अब आप फिर मेरी तरफ से या आपकी तरफ से मुझे माज़रत है कि मैं आपके साथ ना रहूं। तो क्या फिर कहा उन्होंने? कौला इन सअलतुका, फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन सअलतुका अन शैइन बादहा फला तुसाहिबनी, कि मैं कौला अगर कि तुम मेरे हमरा हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी बारे में सवाल करूँ, हाँ अब ये बात आ रही है कि उन्होंने कहा काला इन सअलतुका, अगर मैं अब सवाल करूँ आपसे, अन शैइन किसी के बारे में, बादहा फला तुसाहिबनी, तो तुसाहिबनी यानी कि साथी होने से, आपके साथ होने से, फिर इसके बाद मैं इनकार करूँगा। अच्छा आगे हमने अभी पढ़ना है थोड़ा सा, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, नौजवान को कत्ल किया, अभी वो लास्ट बात नहीं आई। लास्ट बात हमने क्या पढ़ी थी वो कि तो हमने बता दिया ना, बता दिया, कश्ती में सुराख किया था और फिर वो बस्ती वालों से खाना मांगा था उन्होंने, कत्ल का मैंने हाँ सही बता दिया। अब हम जाके ये पढ़ेंगे दीवार के बारे में। सही बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि शायद वो नहीं अभी पढ़ा पिछली दफ़ा। अच्छा जी, कद बलगता, फिर उन्होंने कहा कि यकीनन, कद यकीनन, बलगता आप पहुँच जाएंगे, मिल्ला दुन्नी मेरी तरफ से उज़रा माज़रत को, यानी अब ये बात हो रही है कि आपको फिर मेरी तरफ से ये माज़रत होगी, यानी आप मुझे छोड़ सकते हैं, यानी इस बात को आप पहुंच जाएंगे कि मुझे अलग कर दें, ये मतलब है। फ़न तलाका, ये वादे करके फिर वो चल पड़े, आगे उन्होंने अपना सफ़र किया। हत्ता इज़ा, यहाँ तक कि जब, अता या वो दोनों, अहला करियतिस तत आमा, वो पहुँचे एक बस्ती में, तो क्या किया? इस तत आमा, उन्होंने खाने की तलब की, उन्होंने खाना मांगा, अहलाहा उसके रहने वालों से, फ़ा अबऊ, तो फिर उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। युदीफ़ूहुमा, उन्होंने मेहमान कि उन्होंने कहा कि हम मेहमान नहीं बना सकते, यानी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ? यानी इतना आप ये पहले समझें कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब आप कहीं जा रहे हो ना, तो रास्ते में आपको भूख लग जाए तो उस इलाके वालों पर लाजिम है कि वो खाना खिलाएं। और अब देखिए ये रीत कब की आ रही है कि उन्हें भूख लगी, वो उस बस्ती से गुज़रे तो उन्होंने कहा कि हमें खाना दे दें, तो उन्होंने कहा हम खाना नहीं दे सकते। अब ये क्यों कहा? अल्लाह ताला की मसलियत है, हो सकता है वो गरीब लोग हों और कई लोग जो अमीर हों उन्हें पता ही ना चला हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल उस वक़्त उनकी जो भूख थी वो ख़त्म ना मिट सकी, तो फिर क्या कहा कि वो फवजदा फ़ीहा, अभी उस बस्ती से निकले नहीं थे कि उन्होंने पाया उसमें जिदारन, एक दीवार को, युरीदु, वो चाहती थी, यानी दीवार, अयन कज़ा, कि वो टूट ही पाती, गिर ही पाती। तो क्या था? फ़अक़ामहु, तो उसको खड़ा कर दिया।
اس کو انہوں نے سیدھا کر دیا، ایسے جیسے پرانے مکان نہیں ہوتے گرنے ہی لگے ہیں، تو لگے گا کہ جیسے گرنے لگے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ کسی بھی وقت نہ گر جاتی. تو انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اور اب دیوار کو انہوں نے سیدھا کیا ہے، اسی کو پکڑ کے سیدھا کر دیا، اس کو سہارا لگا دیا، یا سیمنٹ کا کام کیا نہیں کیا واللہ عالم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے سے ہوا کہ انہوں نے دیوار کھڑی کی تو وہ کھڑی ہو گئی، واللہ عالم. بہرحال انہوں نے یہ دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی، کیونکہ قالا کہا لو شیتی لتخذت علیہ اجرا. پھر انہوں نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو اگر شیتا آپ چاہتے، لتخذتا تو لے لیتے، علیہ ان سے، اجرا اجر، تو ان سے آپ اس کا تھوڑا اجر ہی لے لیتے، آپ اس کی مزدوری لے لیتے کہ آپ نے ان کی بستی کی دیوار کھڑی کی ہے. بس پھر انہوں نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، کیونکہ تیسرے سوال پہ آپ نے پھر پوچھ لیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ طے نہ کرتے اور کہہ دیتے، پھر معذرت کر لیتے کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں نہیں پوچھوں گا، لیکن جدا ہونے کا طے نہ کرتے تو ہم تک بہت سی باتیں پہنچتی کہ خضر علیہ السلام کہاں کہاں گئے ہیں اور کیا کیا انہوں نے کیا. لیکن جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. کا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا میں عن قریب آپ کو بتاتا ہوں، کیا؟ بتاویلی، حقیقت معلوم جو نہیں تستطیع آپ نے اس کی طاقت رکھی، علیہ صبرا اس پر صبر کرنے کی. یعنی اب میں اصلیت باتوں کی آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلیت کیا تھی. بہرحال یہ جو باتیں آپ کے ساتھ واقعہ پیش ہوئے ہیں ان کے بارے میں ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں جن کی حقیقت کو آپ نہیں پہنچ سکے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ خضر علیہ السلام جو تھے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شہر سے یا جس بستی سے یا جس ملک سے وہ آتے تھے وہاں کے بادشاہ جو تھے نا وہ ان کو کچھ قوانین بنا کے دیتے تھے یا کچھ کام سپرد کرتے تھے کہ آج آپ نے یہ کام کرنے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزانہ کا روزانہ کام بتاتے تھے کہ آج آپ نے یہ کام کرنے ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی تمام چیزیں ہیں، وہ تو ایک فائنل بات ہے. لیکن جو علاقے کے جن کے وہ وزیر سفیر ہوں گے ان کا حکم بھی ہو سکتا ہے. اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے تعجب کی کہ ہم اس پر بحث کریں. اور بات یہ ہے کہ ساری جو باتیں ہم اس صورت میں پڑھیں گے آگے بھی، کئی باتوں کی جو ہے نا حقیقت ہمیں پتہ نہیں چلتی، لیکن ہم نے اس کو سمجھنے کی ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، اور سمجھنے والوں نے بھی بڑی اس کو آج تک کوشش کی ہے. سورہ کہف میں جتنے واقعات گزرے ہیں ان پہ کئی چیزوں کی حقیقت جو ہے نا اسکالرز پہ بھی واضح نہیں ہو سکی، لیکن اس کی تحقیق ضرور جاری ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب بھی کوئی تحقیق کرتا ہے نا کسی چیز پر، جیسے ایک آیت کو لے کر ہم نے اس کو جانا، اور یہ دیکھیں اسکالر نے اور سب نے اس کو جاننے کی کوشش کی ان چیزوں کو، تو اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے، چاہے ہم اس کی تہ تک پہنچیں یا نہ پہنچیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو عادل ہے، یعنی جج لے لیں آج کا، آپ اس دنیا کا چاہے لے لیں، کہ جج جب انصاف کرتا ہے نا تو وہ دونوں فریق اینڈ کی باتوں کو سنتا ہے اور غور کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح فیصلے تک پہنچوں. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے جھوٹ بھی ہے، گواہیاں بکتی بھی ہیں، پھر اس کے باوجود اگر وہ فیصلہ غلط کر دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو ایک اجر تو لازمی ملتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی. تو اس لیے ان آیتوں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف کی، بہت چیزیں ہیں جو بہت لوگوں کی سمجھ میں اب تک نہیں آئیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو جو بھی سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا اور اس کا صلہ دے گا. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اما السفینۃ، رہا وہ کشتی کا معاملہ، فکانت تو وہ تھی، لمساکین مسکینوں کی، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحری پانی میں یعنی سمندر میں، فاردت تو چاہا میں نے یعنی ارادہ کیا، ان یہ کہ آئی باہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اس کو میں عیب دار کر دوں اس کشتی کو، وکانا تھا براہم آگے ان کے،
मलिकुन एक बादशाह या खुजू जो ले लेता था कुल्ला हर एक सफ़ीनतिन कश्ती को गस्बन यानी कि गज़ब से उसके ज़बरदस्ती जबरन जबरन वो उस पर कब्ज़ा कर लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे एक बादशाह है और वो कश्तियाँ आजकल ले रहा है। अच्छा, वो कश्तियाँ क्यों ले रहा है, ये भी क्यों हो रहा है कि बादशाह को क्या ज़रूरत पड़ गई कि लोगों की नई कश्तियाँ पकड़ रहा है। अब देखिए ना, ये भी चीज़ें समझने वाली हैं। हो सकता है बादशाह को भी उस वक़्त कोई किसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा हो, कोई जिस तरह हमारी हुकूमतें किसी मुश्किल में आ जाएं और वो हमें कहें कि तमाम घरों से इतना इतना टैक्स फ़लाँ जगह जमा करा दो क्योंकि बहुत ज़रूरी है अब इस मुल्क को बचाना। तो इसी तरह हो सकता है उस बादशाह को भी कश्तियों की ज़रूरत हो और कश्तियों को आगे जंग में लेके जाना हो, क्योंकि उस ज़माने में तो ये नहीं थी ना कि आपके पास तोपें हैं या आपके पास कोई बम है आप उस यहीं बैठे चला दें। इसी तरह घोड़ों में, कश्तियों पे, जहाज़ों पे यूँ लड़ाइयाँ होती थी, तो वो ले लेता था। और वो अब क्योंकि अगर मुल्क को बचाने के लिए किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो हुकूमत जबरन भी ले सकती है। हाँ, जिस तरह हमारे यहाँ हमसे जबरन ही टैक्स काटे जाते हैं। अब वो किस लिए काटे जाते हैं ये अब वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल हुकूमत हमसे ले लेती है। हम देना चाहें या ना देना चाहें, वो हमसे सारे टैक्स हर चीज़ में लिखे ही होते हैं। हम उन्हें पैसे दे भी आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने टैक्स दे दिए। इसी तरह वो बादशाह कश्तियाँ पकड़ रहा था किसी भी काम के लिए, वल्लाहु आलम, लेकिन ये हमारी एक कोशिश है कि चलो क्यों पकड़ रहा था। बहरहाल उन्होंने कहा इन बच्चों की मैंने कश्ती बचा ली, क्योंकि उसे चाहिए थी बिल्कुल फिट कश्ती जिसमें कोई ऐब ना हो और वो काम आ सके। हुकूमत के जो भी उस वक़्त काम थे कश्तियों के लिए वो काम आ सकें, तो इसने मैंने ऐब कर दिया क्योंकि ये लड़के मस्कीन थे। और आपको पता है मस्कीन कौन होता है? मस्कीन वो होते हैं कि जिनके पास ना शाम की रोटी है तो दोपहर की रोटी का नहीं पता, और अगर दोपहर की रोटी है तो शाम की फिर रोटी का नहीं पता, यानी अगले वक्त के खाने का उन्हें नहीं पता। इसको मस्कीन कहते हैं। घर में चीज़ें ज़रूर होती हैं, उनके बिस्तर भी, रहने की चीज़ें भी 2-4, लेकिन खाना नहीं होता। तो इसलिए वो रोज़ाना का कमाते थे और फिर खाते थे। तो उन्होंने कहा मैंने उन मस्कीन बच्चों की कश्ती को बचा लिया। ठीक है, अब ये होगी क्लियर बात। व अम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मोमिनीना, और रहा वो ग़ुलाम का मामला तो सुनो, फ़काना वो था, अबवाहु थे उसके माँ बाप, मोमिनीन मोमिन बड़े ही नेक, सालिहा वो लोग थे। फ़खाशीना तो मुझे ये खौफ हुआ, आई युरहिकाहुमा कि ये इन दोनों को तकलीफ़ पहुँचाएगा, तुग़यानन अपनी तुग़यानी से, अपनी सरकशी से, व कुफ़रन और अपने कुफ़र से, अपनी नाफरमानी से। क्योंकि अब ये बात आप सुने कि इसमें भी मुख्तलिफ़ राय हैं और कुछ लोग ना इस चीज़ पर नहीं पहुँच पा रहे कि क्या कत्ल क्यों कर दिया गया, कि वो माँ बाप का नाफरमान था। तो अब हर कोई उठे, कोई अक्लमंद, और कहे कि ये मतलब कि मुझे लगता है बच्चा ठीक नहीं होगा, या उसकी कुछ चंद चीज़ें देखी और उसको मार दिया। इस तरह तो फिर हर कोई मार दे। तो लेकिन अब फ़र्क ये है कि एक तो ये वक्त के अल्लाह के मैसेंजर भी थे, पैगंबर थे या नहीं थे, बहरहाल अल्लाह के वली ज़रूर थे जिनको अल्लाह ताला ने चुना था और उनसे ये काम करवाना था। अब इनको ये इतला थी। कहा जाता है, बाज़ स्कॉलर ये भी लिखते हैं कि ये बच्चा जो था ना, ये बच्चा 19-20 साल का था, यानी कि जवान लड़के को ना अरबी में ग़ुलाम कहते हैं, और ग़ुलाम जो है ना वो 13-14 या 10 साल से लेके, बच्चे से लेके ना 19-20 तक के लड़के को ग़ुलाम ही कहा जाता है। तो ये लड़का जो था ना, इसने कत्ल किए हुए थे और ये बागी था। अब जेल से समझ लें, हुकूमत से या उस ज़माने की पुलिस से ये भागा हुआ था। अब जब इसको देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको फ़ौरन मार दूँ, हो सकता अगला उसका प्रोग्राम किसी इलाके पे क्या हमला करने का हो, लोगों को मारने का हो, और उसके माँ बाप को फिर उसकी तकलीफ़ हो, वो उसके माँ बाप को आके पकड़ के उनको भी जेल में ले जाएं। उन्होंने सोचा इस लड़के पर तो कहते हैं ना ऑर्डर है फांसी का, अब हुकूमत ने इनाम रख दिया है कि इतने लाख मिलेगा जो कोई इस शख्स को पकड़ेगा। अब उस शख्स को अगर कोई मार दे तो फिर उस पर कोई नहीं होता, बल्कि उसको इनाम मिलता है कि इसको इनाम मिलेगा। इसी तरह उनको ये खबर थी कि ये एक ऐसा इंसान है कि अगर अब इसने कोई नेक्स्ट कोई इसका मिशन है ना तो इसके माँ बाप पे भी बड़ी तंगी आएगी, तो उन्होंने उसको फिर मार दिया। फ़अरदना अन युबदिलाहुमा, फिर हमने इरादा किया कि बदल कर दे उन दोनों को, यानी उन माँ बाप को बदल कर दें हम, रब्बुहुमा उनके रब ने,
دونوں کے رب نے خیرن منہو اس سے بہتر. تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی ماں کو حمل تھا اور اللہ نے اس کو حمل شروع کر دیا تھا. ادھر اس کا یہ بچہ لے لیا کہ یہ بچے نے ان کو بہت تنگ کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ارادہ. اب دیکھیں نا کبھی کبھی اللہ کسی کے بارے میں نا ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بھئی اب اس بندے نے بڑی تکلیفیں جھیل لیں، بڑے سال اس کی آزمائش، اب میں نے اس کو چن لیا، اب آگے کی زندگی اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کتنی خوبصورت اس کی اب کر دینی ہے. اسی طرح جب بنی اسرائیل کے لیے سوچا تھا اللہ نے کہ بھئی 40 سال انہوں نے غلامی کر لی ہے اب تو اب بس بہت ہو گیا، اب اے موسیٰ اٹھو اور فرعون سے کہہ دو کہ اس بنی اسرائیل پوری قوم کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ان کے بارے میں ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے اب رہا کرانا ہے. اسی طرح یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کہ اب ان کے ماں باپ نے بڑا غم سہ لیا ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا غم پہ غم دیے جا رہا ہے، اور اب تو وہ ایک باغی ہے، بھاگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ انعامات بھی لگ چکے ہوں. تو اس لیے اللہ نے سوچا اب میں اس ماں کو ایک ایسا بچہ دوں گا جو بڑا نیک ہوگا. کیسا ہوگا؟ زکاتن و اقربا رحما، اور وہ پاک ہوگا. زکات کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں پاک کرنا، ہم اپنے پیسے کو پاک کرتے ہیں نا، زکات نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی. وہ پاکیزہ ہوگا. اقربو رحمہ، اور اللہ کے رحم کے قریب ہوگا، مطلب یہ کہ اللہ اس پہ بڑا رحم کرے گا. اب جب اللہ نے کہہ دیا نا جس کو یہ دو باتیں کہ وہ پاکیزہ ہوگا اور رحم کے قابل ہوگا، اللہ کرے گا، تو وہ سوچیں آپ بچہ کتنا اچھا ان کو مل جائے گا جو ماں باپ کو سنبھال لے گا. تو یہ ہو گیا وہ دوسرا جو انہوں نے اپنا بتائی بات. پھر انہوں نے کہا وہ عمل جدارو، اور رہی وہ دیوار کی بات. فکانا، تو وہ تھی لی غلامینی، وہ 2 بچوں کی تھی. اب دیکھیں یہ بھی بچے تھے، اور کیا تھے یہ بچے؟ یتیمانی، یہ یتیم بچے تھے. اب یہ 2 بچے ہیں اور یہ یتیم ہے. آپ کو پتہ ہے یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم بچہ وہ ہوتا ہے جو کہ بالغ نہ ہو. اب اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو کوئی یتیم نہیں ہے. 16 17 18 20 25 سال کے بعد کوئی کہے میں یتیم ہوں. ہمارے ہاں تو اکثر عادت ہے شادی شدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں. اب کوئی یتیم نہیں. یتیمی جو ہے نا وہ بالغ ہونے سے پہلے تک ہے، اس کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، یہ چھوٹے بچے تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ دیوار ان بچوں کی فی المدینہ تھی، یعنی کہ شہر میں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں. وکانہ تحتہ، اور تھا اس کے نیچے کنز لہما. کنزن کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، لاہما دونوں کا، ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے. وکانا ابوہما، اور ان کا جو باپ تھا دونوں کا، صالحن، بڑا ہی نیک آدمی تھا. اب دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک بات بتا دی، اپنا ایک قانون بتا دیا کہ جو نیک ہوگا میں اس کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں کروں گا. جو کوئی نیک انسان صبح سے رات تک کھڑا ہو کے کمائی کرے گا اور حق حلال کی کرے گا، میں اس کی کمائی کبھی ضائع ہونے نہیں دوں گا. اگر کوئی چور چھین کے بھی لے جائے تو میں اس کو اس کا بدل دوں گا، کبھی اس کا ضائع نہیں کروں گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس کا جو باپ تھا وہ ایک نیک بندہ تھا، یعنی باپ تھا یا باپ کا باپ تھا، دادا پر دادا، جو بھی نسلوں سے کہتے ہیں یہ ایک باپ تھا. اب ڈائریکٹ ان کا اگر باپ نہیں بھی تھا نا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک انسان دیکھیں، جیسے کہ ہم میں سے ایک عورت ہو، پھر وہ دادی بنی، پھر وہ پردادی بنی، پھر وہ مر گئی، آگے وہ بنتی گئی نا کچھ نہ کچھ. اب مجھے تو اس کے نام نہیں آتے، لیکن کئی جا کے 7ویں 8ویں نسل پہ ان بچوں پہ ان دادی کا اثر ہوگا کہ وہ بڑی نیک تھی، یہ اس کی نسل میں سے آ رہے ہیں. تو اللہ ان بچوں پہ تب رحم کرے گا، اللہ کو اس وقت ارادہ ہوگا کہ ان کی نسل سے ایک آدمی تھا جو بڑا نیک تھا. یہاں کہا گیا ہے کہ چلو وہ ان کے والد تھے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ والد کے والد تھے، تو ان کی وجہ سے پھر کہا کہ اللہ نے پھر ارادہ کیا کہ وہ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو پھر اللہ نے ارادہ کر لیا اَن يَبْلُغَا اشدہما، کہ وہ جب دونوں بالغ ہو جائیں، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا، تو پھر وہ اس کو دونوں نکالیں، اس کنزہما، دونوں اپنے خزانے کو نکالیں. ہوما، دیکھیں ہوما جو ہے نا 2 کی
ضمیر چل رہی ہے، یہ دو کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم آپ یہ بھی سن لیں کہ آپ کسی صحابی کا ذکر کریں تو کیا کہتی ہیں، ایک صحابی ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دو صحابی ہو تو رضی اللہ عنہما، دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر عورت صحابیہ ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اگر وہ بھی دو ہوں تو عنہما، ان کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جمع کے صیغے ہیں، تو اس لیے کنزہما، دونوں نے اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ بڑے ہو کے بالغ ہو کے اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں۔ اب دیکھیں ان کے باپ دادا کی نیکی کہاں آ کے کام آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نا جب ہمارے ساتھ بھی کچھ اچھائی ہو تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی نیکی کام آ گئی ہے، نکلتا ہے نا منہ سے، وہ اللہ نکلواتا ہے، پتہ نہیں کس کی نیکی، یعنی ہماری نسلوں میں کون کوئی تھا جس کی کوئی نیکی کی ہوئی آج ہمارے کام آ گئی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تھا، یہ دونوں جب بڑے ہوں، بس اللہ نے ان کے لیے بھی ارادہ کر لیا کہ بھئی خضر ان کی دیوار سیدھی کرتے جاؤ، یہ نہ ہو کہ اللہ کو پتا تھا یہ دیوار گرے گی تو کوئی خزانہ نکال لے گا، آسانی ہو جائے گی پھر کرنے میں، یا ظاہر نہ ہو جائے کہیں اندر سے خزانہ۔ تو اللہ نے ان پر بھی مہربانی کی، ارادہ کیا، اور پھر اس کے بعد کہا رحمتاً من ربک، یہ ہے رحمت تیرے رب کی۔ دیکھیں اللہ جب کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہے نا، مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دیکھیں نیکی کا، بھلائی کا، رحمت کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، پھر کیا دیتا ہے اس کو؟ کوئی گاڑیاں، کوئی محل، کوئی بڑی جائیدادیں دے دیتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی دے سکتا ہے اللہ، لیکن اللہ کو کیونکہ اللہ کو پیار آیا تو اللہ اپنی شان جیسی کوئی چیز دے گا نا۔ اللہ اسے کہتے ہیں کہ میں اسے علم دے دیتا ہوں، میں اسے حکمت و دانائی سکھا دیتا ہوں، جس کی آج کے لوگوں کے اندر، عام لوگوں میں ویلیو نہیں ہے۔ دیکھیں، اور لوگ کس چیز کو سوچتے ہیں کہ پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کیوں نہیں ان چیزوں کو ویسے رحمت کہتا؟ اللہ اس لیے نہیں ان چیزوں کو رحمت کہتا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ پوری کائنات مجھے مچھر کے پر کے برابر بھی عزیز نہیں ہے، میں اس کو کیوں رحمت کہوں اپنی؟ میں کسی پہ رحمت کروں تو کیوں کہوں کہ میں اسے 20 مرلے زمین دے دوں؟ یہ تو اس کی کاوش سے، اس کی کوشش سے اسے مل ہی جائے گی۔ اللہ کی رحمت وہ ہے کہ اللہ آپ کو چن لے، آپ کو چن لے اس دنیا کے لیے بھی کہ لوگ آپ کی اچھائی کو دیکھیں، سنیں، اور پھر آخرت میں بھی۔ یہ ہے اللہ کی مہربانی۔ اس کے بعد کہا وما فعلتہ، اور وہ جو اس نے کیا تھا، یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے کام، ان امری، اپنے ارادے سے نہیں کیا۔ وما کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اور خضر علیہ السلام نے آخر میں یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے یہ سارے کام اپنے رب کے حکم سے کیے ہیں، اپنے ارادے سے نہیں کیے۔ ذالک تعویل، یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ نے صبر نہیں کیا، یا آپ کو جس پر صبر کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، تو یہ وہ کام ہے جو میں نے آپ کو کر دیے۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر وہ غم نہیں ڈالتا، وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہ سہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو وہ کام نہیں دیتا جو وہ نہ جانتا ہو، تو جو جس کے لائق ہے نا اللہ وہی کرتا ہے، اور جو جس کی طلب کرتا ہے نا اللہ اس کو وہی دیتا ہے۔ تو جو علم کی طلب کرے گا اللہ اسے علم دے دے گا۔ اللہ